10 ہستیوں کی توہین کر رہا ہے۔ نبی اسلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا، سنتے تھے، بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی، پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں، کوئی بات میں وزن ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی۔ ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی کا وقت آ چکا، پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا۔ یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں۔ یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے۔ ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب، جو آج سے 10 12 15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے، پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے، تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے، جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی، تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا، اچھا کر کے۔ تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی، ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ، امام سے مراد یا نامہ اعمال ہے یا اس کا لیڈر ہے۔ نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں؟ تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے، یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے، دوسرا اولا جو سر ہس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ کے، اے پوچھ جے۔ ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ 4 اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے، دوسرا امام مالک ہے، تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام احمد بن حنبل۔ حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے؟ خرابی۔ دیکھ لیں تیری خرابی آ پہنچی۔ تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لیے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی ماننا ہے، لیکن اگر قرآن بھی، سنت بھی، سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ایک مدنی لطیفہ۔ ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے، وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی، تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے۔ وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک، اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی، راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے، اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی، اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا، یہ وہ جو چھوٹی سوزوکی ہیں نا، صابن دانی جن کو ہم کہتے ہیں سوزوکی ہیں، ان کا۔ وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا، تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن، اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو وہ سوزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سوزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شر جے، مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی اتنے، نانگے پیر۔ تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا وہ اٹھا دیا، اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا۔ اب اگلی بات آپ سمجھ آئے، انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا، اس وجہ سے درخت گرا ہے۔ اچھا، تو وہ مجھے آ کے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے، ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا؟ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا۔ ہائے 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 ہائے، کون آ؟ لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے۔ یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا، ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے، ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفظہ اللہ رہے، یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے، دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا، وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا، اس درخت کو لگی ہوگی دیمک، اور یہ سائنٹیفک فینومینا ہے
کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی, کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے. قرآن میں ثبوت ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے, دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا, جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے. کوئی پاویں کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا, ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے, یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے, مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی. وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی, اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی. وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا, اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا. وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا. تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں, بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو وہ ہمات بتائی ہوئی ہیں انہوں نے, اس طریقے سے یعنی مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو. سوال نمبر 16 یہ علی بھائی کہ سیکنڈ لاسٹ ہے, 17 آپ نے کہا 17 ہی رکعتاں بتائیے ہو نا, رکعتاں دن رات 17 ہی نے پائی. جی نفل شامل نہیں کروں گا. ہاں نفل نہیں شامل کروں. آپ پتہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈیسیژن کیا کہ ہماری دفتری زبان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے, اور اس کا جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلش میں نکلا ہوا ہے. اور ہمارے دفتروں میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفیکیشن, اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے قیامت سے پہلے ایک دفعہ. میں تو ان کو کل بتا رہا تھا, پرسوں کیا ہوا, عثمان بھائی نے کل چائے منگوائی تھی, کل تو وہ چائے یعنی نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گئی تھی, تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں. میں کہ جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا, تھوک پا کے بھیجے گا جی. یہی ہوتا ہے, لوگ غصہ نکالنے کے لیے یہی کرتے ہیں. یعنی ہوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا نا کہ یار بھیجیں, وہ کہتے اچھا تنوں میں بھیجنا وا, تھوک پھینکتے ہیں گول کے وہ بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو آپ غصہ پہ نہیں نکال سکتے, اس طرح نکالتے ہیں. یہ اسی طرح آفیسرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ جن آفیسرز کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا, کبھی کک کو جھاڑ دینا, کبھی یوں کرنا وہ کرنا, وہ یہ نہیں صحیح ہے, یہ پکوڑے میں نمک کم ہے, نئے بنا کے لاؤ. وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا, اور تھوک والے پکوڑے ہونے جے, وہ اپنا غصہ اسی طرح ہی نکالتے ہیں, کہتے ہیں کھانا بچاؤں. یہ میں آپ کو بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں سب لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو میں نے تو کبھی آفس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کی ہے. ہیومن ڈگنیٹی سب نے برابر ویل کرنی سر, اور اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام سے ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. اب جب وہ کہانیاں ڈسکور ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار علی دے پٹھیاں پٹھیاں گلاں کرتا ہے. میں پٹھیاں گلاں پٹھے کام تسی پا کے گئے ہو. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. میرے پہ سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا, آپ ہمیشہ گند پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا, تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا, ہمارے بابوں نے, ہمارے بزرگوں نے. بس میری یہی کامیابی ہے, میں گندی مکھی باندھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے, تو میری یہی تو کامیابی ہے. یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں, یہ گند انہوں نے کیا تھا. تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے گند تو آپ کے بزرگوں نے کیا, یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. اسی طریقے سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی غلام مصطفیٰ نام, اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا میں نے تعارف کیا, کہتے ہیں نام چینج کریں غلام اللہ. کئی لوگ وہ نام چینج کریں غلام اللہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے وہ یہ توصیف راشدی صاحب کا نام جو ہے یہ توصیف حسین تھا. ٹھیک ہے نا جی, ہاں توصیف الرحمان انہوں نے خود چینج کیا ہے. ان کے بھائی کا نام طالب حسین تھا, طالب الرحمان کر لیا. یار طالب حسین ہونے میں کون سا مسئلہ ہے, کیوں نام چینج کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نام رکھیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہاں پہ ایک اہل حدیث چوک ہے جہلم میں نا, وہاں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے بریلویوں کا. ٹھیک ہے جی, ہر سال جو سالانہ جلسہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. ایک دفعہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس چوک کا نام میلاد چوک رکھ دیتے ہیں. تو بریلوی عالم جو ان کے اس وقت سنی علماء کونسل کے صدر تھے, انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں, اس کا چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا میلاد چوک تے بے شمار ہے جیسے میلاد ہوتا ہے, اہل حدیث چوک تے یہی ہے جیسے میلاد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تے گل یہ کہ تسی نام نہ بو, تسی کہو کہ جناب طالب الرحمان ہو کے تے بڑے لوگ توحید بیان کرتے ہیں, میں طالب حسین ہو کے تے توحید بیان کراں گا.
नाम क्यों चेंज करते हैं आप? कोई पारसा बंदा ऊपर आ जाए जब सब नीचे, जो जिधर है जिसका जितना दाव लगा हुआ है लगा रहे हैं। क्या आप एक रेडी बान को समझते हैं? सुबह के वक्त वो अल्लाह का नाम लेके बैठता है, लेकिन वो सामने दागी फल इस तरह सजाना शुरू करता है तो वो आगा, और लेकिन उससे क्या कहते साढ़े हुक्मरान बड़े भैड़े ने, सब तो बड़ा भैड़ा तू है, तू होता तो उस तो बड़ा भैड़ा होता। ठीक है, आप तो नहीं, एक मैं जिस चीज से गुजरा हूं कि एक बंदे को उसने मुझे लिफाफा दिया, मुझे कहा नहीं पाओ नहीं चुन के, मैंने कहा यार ये कौन सा नेक आदमी है, मैंने चुन के अमरूद डाले। अच्छा, उसने पीछे एक लिफाफा लटकाया हुआ था गंदे अमरूदों का ना, तो उसको मैंने तोलने के लिए दिए ना, उसने यूं नीचे रखी हुई थी वो तोलने वाली तरकड़ी, वहां पे लेके गया, इसी दौरान उसने चेंज कर दिया। लेकिन असी इंजीनियर साहब है ना, मैं तसली करता वहां जो उन्हें गिंडा मारियां सब कुछ कर लिया, मैं कहा जनाब मनु दो, मैंने उसकी गिरें खोला, मैंने कहा ये यार ये तो भाई तब्दील हो गया मुझे लगता है, वो मेरे वाले किधर गए हैं? वो कहता नहीं दे दो मैं बताऊं देना, इसकी बजाय मैं उन्होंने कहता यार ये तू क्या की दई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, उसने फिर मुझे खुद चुन के साफ साफ डाल दिए। अच्छा, ये अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं हमने चुनना नहीं है बगैर चुने हुए, तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है आप डालें, ये मैं आपको फ्रूट खरीदने का तरीका बता रहा हूँ, आप डालने दें उनको, जब वो डाल लेना, वरना अगर आप कहेंगे ना मैं चुनना होगा कर लिफाफा चलना सी तू, वो डाल लेना तो जाहिर है उसने 10 दाने डाले हैं, 3 ही उसने दागी डाले होंगे, ये 4, इससे ज्यादा नहीं होते, इसी में उन्होंने आराम कमाना होता है। तो आप वो 3-4 एक एक करके उनको यार वो हुए थे गलती ना लगता है खराब आ गया कोई और कर दियो करके मैंने इस तरह किया, वो सारे तब्दील हो जाते हैं, ये तरीका है। अगर आप पहले पीना पा के बह जाओगे ओवर के का इधर करना लफाफा हो जा किसी को, बट ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने नहीं सौदा देना, ਉਹਨੂੰ पान ਦਿਓ, पा लवे, गंड खोलो, जो खराब है वो पीस पकड़ाए, जो 1-2 अच्छे हैं उसकी तारीफ भी करें कि यार बड़े अच्छे पाए ने, ए विच कोई गलती ना ला गया जरा देखना इनू कर दो, वो भी शर्मो शर्मी कारी देगा। तो हजरत उमर ने तो ना कादसिया लड़ी है ना यरमूक, हजरत उमर ने अपने हाथों से कौन सी जंगें लड़ी हुई हैं? रोमन और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ तो कोई जंग नहीं लड़ी, बदर ओहद और खंदक लड़ी हुई है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर को ये जुमला याद था, तो उन्होंने अपने बाप का ही जुमला रिपीट किया कि मैं इसको कहूं। कासिम भाई कितना पॉइंट की बात है, अपने बाप का जुमला ही उन्होंने रिपीट किया कि तुम लोग तो वो जिनको हमने इस्लाम की खातिर मारा हुआ है। क्योंकि हजरत उमर के अल्फाज क्या है कि अगर मेरी मौत जल्दी हो गई तो मेरा ये हुक्म है कि खिलाफत का फैसला उन 6 अफराद में ही तय होगा जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। फिर फरमाया और मुझे खूब मालूम है कि बाज़ लोग इस अमर खिलाफत में तान करेंगे, और यही वो लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर उनके कबूल इस्लाम से पहले अपने हाथों से मारा भी है। ठीक है, और फिर वो उसके बाद कहते हैं पस अगर वो लोग वाकई ऐसा करें यानी खिलाफत में तान करें तो जान लेना कि वो अल्लाह के दुश्मन, काफिर और गुमराह है। इसकी मासूमाना सी कोई तशरीह कर दे इस हदीस की। ठीक है, ये सही मुस्लिम में 1258 है। ठीक हो गया ना जी। तो सर खुलफा राशिदीन का शिया तो यहां बैठा हुआ है, आप कौन से खुलफा राशिदीन को लेकर? मेरा ख्याल है इनके खुलफा राशिदीन जो है पता कौन है? अमीर शाम है, मुगीरा इब्न शोबा है, अमर बिन आस हैं और बुसर बिन अबी अरता है। इन 4 को ये खलीफा राशिद शायद समझते हैं ना सर। खलीफा राशिद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं। इनके नाम भी जरा इनसे पूछ रहे, वैसे जब हकचार यार कहे ना इनसे पूछ लो ये हकचार यार कौन कह रहे हैं। सही बात है, पूछा करो इन्हें को हकचार यार तो है ना जिन्हें दी रीसा ने बुखारी मुस्लिम में, ये किन हकचार यार को लेके चल रहे हैं? हो सकता है इनके हकचार यार कुछ और हो, हमारे तो ये हैं जी। ठीक हो गया। तो ये हमें कहते हैं कि बुजुर्ग जो है एक मस्जिद बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ते हैं, दूसरी खाना काबे में, तीसरी मस्जिद नबवी में। तो साहबा तो औलिया अल्लाह के सरदार हैं, वो दूसरे महल्ले से उड़ के नहीं मस्जिद नबवी में आ सकते थे, और आपके बुजुर्ग यहाँ इंडिया पाकिस्तान से जाके उड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे जो नमाजें नहीं पढ़ रहे होते हैं ना वही उड़ते हैं। जाहिर है चूंकि वो बाम के सामने तो नहीं पढ़ रहे होते, तो उसका जवाब यही देते हैं कि उड़ते हैं। ठीक है, उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कह के तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ। सही है। तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप चिड़िया मीनार पाकिस्तान से फेंके ना, वो लैंड कर जाएगी, बुजुर्ग नहीं लैंड करेगा। तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। ऐ घोड़ा है मैदान चेक कर लेने। कहते हैं ना दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं हुई है, तो कोई एक वली तो होएगा ना, ले आओ
اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے قطب الاقطاب ہیں اور غوث زمان ہیں. جن جن کے اشتہاروں پہ غوث زمان لکھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو تو ایک دفعہ بنارے پاکستان کی سیر کرانی چاہیے. لیکن رسک ہے, پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے, تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں, پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو مروائیں. پیراشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت, اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گوروں کا بنایا ہوا پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا, آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی. سب کا نہیں ہے, یہ پہلے طے ہونا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے, عورت پہلے طے ہونا چاہیے. صحیح مسلم حدیث ہے, عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, نمبر 2 اس کی دولت کی وجہ سے, نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ, باقی چیزیں بعد میں. باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں, شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نسب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ میرے ایک دوست ہے, مجھے کہتے ہیں یار شادی کے 8-10 سال بعد تو بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں, میاں بیوی بھی. کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع میں ہی ہوتی ہیں, بعد میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں, خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے. تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے. یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے, یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے, اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. اب وہ پہلے بریلوی کہا کرتے تھے جناب, آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلیچ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی. اے سنو جی, ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی, گردن موٹی, گلیچ توا, ٹھیک ہے جی, تے سر تے استرا تے چک بسترا, تے وہ کیا کہتے ہیں کرا ٹینڈ تے چل رائے ونڈ. تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی. اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں. تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نا فتویٰ بازی کریں, ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں اہل حدیث سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں, آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی جو تعلیمات میں جو کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو معاذ اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے, نہیں بہتر تو نہ ہو. کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے, ہو جائے. تو یہ تو استخارہ نہیں ہے. استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جاڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے. جعلی واقعات ہے, صوفیاء نے پھیلائے, شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں, وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے, کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو, گپیں مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی, کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے جی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں, کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے, کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل. میں نے ان کو کہا لے جی آپ کی خوش قسمتی ہے,
5 کو تو آپ ملنے آئے تھے, چھٹا چونگے تو انہوں ملاقات مل گئی. وہ جمعہ پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو گاڑی میں جا رہے تھے, میں نے آگے جا کے گاڑی کھٹکھٹا کے روکا ان کو, اٹھ کے ملے ان کے, گاڑی روک کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے میں آج جمعہ پڑھایا, میں نے اگلا جمعہ تو ویسے میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں, تو آج بائی چانس میں ادھر آیا تھا. میں نے کہا چلے ملاقات لکھی تھی, وہ ملاقات ہو گئی. تو آلموسٹ ہمیں یعنی 2:15 ہو گئے تھے. تو وہاں سے پھر ہم نکلے. وہ راستے میں پھر ایک اور اہل حدیث عالم سے ملاقات ہو گئی, نام لیے بغیر. تو میرا تو آپ کو پتا ہے جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں, اور میں نے پریکٹیکلی اپنے بھائیوں کو دکھایا ہے اپنا گڈ جیسچر. دیکھا جی تسی؟ جی بالکل. اچھا, وہ ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں. میں نے کہا سر کچھ نہیں, ہم طالب علم ہیں, آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اب وہ اتنی پبلک سن رہی ہے اور اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو آپ کے فتنے سے بچائے. تو میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا, میں نے کہا آمین. تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے اس میں. صحیح بات. پھر جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے. میں نے کہا سر مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا, ضرورت نہیں غصہ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے. آج تک ہوا ہے کہ کوئی مریض آئے کر رہا ہو, ڈاکٹر اس کو کہ چپ کر, اس کو پتہ ہے یار اس سے درد ہو رہی ہے, تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے. تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے, اس لیے مجھے علماء کی ہائے پہ کوئی غصہ نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہیں. چیک کرنے کا طریقہ ان کو حدیث بھیج دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, صحیح مسلم 240. تو وہ پتہ چل جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہیں. ناسبیت باہر آ جائے گی. ناسبیت چیک کرنے کا مدنی فارمولہ. اچھا یہ فارمولہ ہے, انہوں نے مجھے بتایا. کہتے ہیں میں نے یہ محرم کے جمعے میں یہ حدیث بیان کر دی, تو میرا ماما بہت بڑا حدیث عالم مجھے کہتا ہے حدیث کتنے لکھی ہے. میں کہا جی مسلم شریف وچ. وہ کہنا چل لکھی سی تو بیان کرنا کوئی ضروری سی. ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں, مسئلہ یہ آپ اقراری نہیں ہیں. اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے, لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے. وہ دو جو علیحدہ سے پلیٹ فارم ہے وہ ختم ہو جائیں گے. بڑی سمجھداری کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں ایک چٹکلے کے طور پہ ایک بات کر دوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے. نہ, میرے سارے خلاف نہیں ہیں سر, میرے تو سارے حق میں. سارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی ہے, آج ہم آپ کو نہیں بتاتے, سارے حق میں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 2010-11 کی بات ہے, ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں, ان کے پاس ان دنوں میرا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا اندھا دھن پیروی کا انجام, جس میں نے دیوبند اور بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. ایک آدھ اسماعیل دیلوی کی بھی تھی, اہل حدیث کی بھی. تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ, انہوں نے پمفلٹ پڑھا. میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں, تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے. تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے. تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا, میں نے کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں, تو اس کا مطلب پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے. اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ اپنی جو یہ بوتھی ہیں نا, سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی, وہ کہتے نا پیر صاحب دی بڑی چٹی چمڑی ہے. پیر صاحب نو ایک دہاڑے ذرا جون جولائی دی گرمی جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤ نا اے سڑک دے کنارے, ساری نورانیت باہر نہ آ جائے تو منو پھاڑ لینا. ساری نورانیت باہر آ جائے گی اگر یہ آ کے بجری کوٹیں. ان کا بلٹ, یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے. ان کو آپ سلام لیں نا تو وہ اتنے بالکل لگتا ہے کہ ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے, روئی کی طرح نرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کے پیسے پہ یاشی کی ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا ایک مدنی لطیفہ عرض کر دیتا. میری وائف مجھے کل بتا رہی تھی, اگلے دن نا وہ کہہ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی, اس میں 2 ہاتھ بنے ہوئے تھے. ایک ہاتھ جو ہے وہ کالا سا تھا, بڑا بدا سا ہاتھ, اور ایک بڑا خوبصورت ہاتھ جس کے ناخنوں پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی.
اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ، اس میں لکھا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ. تو یہ پیروں کے ہاتھ کمانے والے نہیں ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. کمانے والے ہاتھ تو پھر بدے ہی ہوں گے نا. خرچ کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، چاہے پیروں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں. ایک تو یہ روایت ہے کہ فرعون کا لباس ہے، دوسرا جرمیوں کا لباس ہے، لیکن اس کی اہل تشیع علماء جو ہے وہ تعویل دوسری کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت اہل تشیع سے لیتے ہیں روایت. سر اگر وہ یہ روایتیں صحیح بھی ہوں، پکی دینے کے نہیں نہیں، اگر روایتیں صحیح بھی ہوں کہ جی دوستیوں کا لباس ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام دنیا میں پہنتے رہے ہیں تو اب یہ حرام ہو گیا. دین کا ثبوت تو نبی علیہ السلام سے. اچھا میں اس میں آپ بات کرتا ہوں، آگ جو ہے یہ تو دوزخ کی علامت ہے نا. تو آپ روٹی کو آگ پہ پکاتے ہیں، یوز کر رہے ہیں نا. آگ کو ہم نفع مند چیز سمجھتے ہیں نا. اب کوئی آگ پہ پکی چیز کھانا چھوڑ دے کہ چونکہ آگ دوزخیوں والی ہے تو ہم پکی دی تھی شاہ جی میں. آگ دوزخ کی بھی ہو، نفع تو اس سے اٹھائیں گے. سپوز دوستیوں کا لباس کالا بھی ہو، کالے لباس سے آپ دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے جب نبی علیہ السلام خود بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی پنگا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھکی کی آمد، نئی پھکی کی آمد ہو جاتی ہے. ٹھیک. یہ جو مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہے. میں نے مثال دی ہے نا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت رد المختار میں لکھی ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی کیونکہ بریلوی کر رہے ہیں. ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں ہے. لہذا آپ بھی ان کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں، مولویوں سے پنگا نہ لیں. مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا. آپ پبلک پہ محنت کریں. وہ سر مولوی تو سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے، پبلک کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے. ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ نکلے گا وہ جس کو آپ نوکری بھی دیں گے، کیونکہ وہ تو نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر. اور پھر بنو تمیم جس میں ذوالخویسرہ تمیمی نجدی پیدا ہوا، جس نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، جو بخاری مسلم حدیث ہے، اس کی نسل میں بھی خوارج پیدا ہوں گے. تو کیا تمیمی لکھنا چھوڑ دیا؟ ابن تیمیہ اپنے آپ کو تمیمی لکھتا تھا، محمد الوہاب صاحب لکھتے تھے. انہوں نے تمیمی کو نہیں اپنے نام کے حساب سے کاٹ دیا. پھر وہ آپ کو کہیں نہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے، دجال پہ سب سے سخت گروہ جو ہے بنو تمیم ہوگا. تو فضائل بھی آئے ہیں. تو سر مرزا میں اگر قادیانی آئے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو آئے ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کا بھی کچا چٹا کھولا ہے، اور آپ کے بزرگوں نے جو چھپی قادیانیت پھیلائی ہے، اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، ان کے بھی کچے چٹے کھولے ہیں. سر قادیانیت کا تو کلا کم ہی ادھر سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے. آپ تو چھپے قادیانی تھے، یعنی آپ کی ڈیفینیشن میں تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں کہ آپ صرف غلامت قادیانی پہ چڑھتے تھے، اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے. ہم نے تو سب کو لا کے لائن حاضر کر دی ایک دفعہ. ٹھیک ہے، سب پہ تکبیر پڑھ دی ہے اللہ کا نام لے کے، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا. 2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا، لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے، بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا، اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے، آپ ان کو روکیں بائی فورس، قبر تک پہنچے ہی نا، وہاں مرد کھڑے کر دیں، اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں، اندر آئیں گی تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں، بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی، وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے، 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی. بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں، اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے، تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے، یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. تو اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا، اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. ٹھیک ہو گیا جی.